مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جس وقت پیدا کیا اس وقت ہم بہت کمزور تھے، اتنے کمزور تھے کہ اتنی کوئی بھی مخلوق کمزور نہیں ہوتی۔ جانور کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پرندوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑے ہی وقفے کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انسان کے یہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی فوراً چلنے کی بات تو بہت دور رہی، بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو کہا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، پھر آگے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، کمزوری کے بعد طاقت آتی ہے۔ اسی کو قرآن نے اس معنی میں لیا ہے کہ انسان جوانی میں پہنچتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے، اور
پھر طاقتور ہو جانے کے بعد انسان ڈھلنا شروع ہوتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، طاقت کے بعد کمزوری، یعنی بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے کتنی بھی کوشش کر لے گا دوبارہ جوانی نہیں آئے گی۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علیم ذات ہے اور قدیر ذات ہے۔ اگر آپ ان مرحلوں کو دیکھو گے تو اس میں کمزوری کے مرحلے دو ہے، اور اس میں بیچ میں طاقت کا مرحلہ ہے، اور وہ ہے جوانی کا مرحلہ۔ فرماتے ہیں کہ جوان اگر صحیح ہے تو نسلیں صحیح ہے، اسی لیے بتایا جاتا ہے جس قوم کے نوجوان عیش و آرام میں ہو، تباہی و بربادی میں ہو، تو اس کا فیوچر، اس کا مستقبل بہت خراب ہے۔ اگر آپ قرآن کریم اٹھائیں گے تو وہاں آپ کو جوانوں کی باتیں ملے گی، حدیثیں اٹھائیں گے تو آپ کو جوانی کی عبادت کی کیا فضیلتیں، کیا انعام ہے وہ ملے گا، اور آپ صحابہ کرام سے لے کر آج کے دور تک جتنے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جوانی میں انہوں نے کام کیا۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی سورہ کہف کی، یاد دہانی کے طور پر کہہ دوں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی ایک مستقل فضیلت ہے۔ ایسے جمعہ تو ہر ہفتے آتے ہیں، لیکن سورہ کہف پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اچھی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں جتنے فتنے آئیں گے سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، اور سورہ کہف کی شروع کی اور آخری آیات پڑھنے پر دجال کے فتنے سے حفاظت بتائی۔ سورہ کہف پڑھنے پر بتایا کہ ایک نور پیدا ہوتا ہے جو سر سے لے کر پیر تک ہوتا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک ہوتا ہے، اور وہ اس وقت اسے کام آئے گا جب سبھی لوگ اندھیرے میں ہوں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کا معمول بنائے۔ قرآن پڑھتے نہ آتا ہو تو پڑھنا سیکھیں، کوشش کریں، جب تک سیکھ نہیں جاتے وہاں تک موبائل سے، کیسٹ سے، سی ڈی سے سورہ کہف سننے کا اہتمام کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن سننے والا گانا سننے والے سے تو بہت افضل ہے، اس کے فائدے بہت ہیں۔ سورہ کہف کی آیت خطبے میں پڑھی تھی، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا انہم فتیۃ، وہ چند جوان تھے جنہوں نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ وہ 7 جوان تھے جنہوں نے بادشاہ کے خلاف توحید پرستی کا ایک نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہہ دے، اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، یہ نعرہ لگایا تھا۔ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، ایمان بھی لائے اپنے رب پر اور ہدایت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اللہ نے کیا۔ ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ آگے بڑا نقشہ کھینچا ہے، مجھے صرف اس آیت کو پڑھ کر یہ بتانا تھا کہ دیکھیے یہاں چند نوجوانوں نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ٹھان لی تو اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ اور اصحاب کہف کا قصہ سبھی جانتے ہیں، نہ جانتے ہو تو جاننا چاہیے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کتنے سال تک ان کے اوپر نیند تاری رہی، اور کتنے سال کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا، اور وہ کیا قصہ ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔
حدیث اٹھائیں گے آپ تو احادیث میں بھی بہت ساری چیزیں ملے گی. سب سے مشہور حدیث وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 نوجوان ایسے ہیں، 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا میدان محشر میں، اور ایسے موقع پر جہاں پھر اللہ کے اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے، سورج بالکل قریب ہوگا، پتہ نہیں حالت کیا ہوگی، اور ایسے موقع پر عرش کا سایہ نصیب ہوگا. وہ 7 قسم کے لوگوں کو ہوگا. اس میں جہاں ایک امام عادل ہے تو پھر کہیں وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے جائے، دوسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے کہ کب عصر کا وقت ہوگا، مسجد جانا ہے. بزنس کر رہا ہوں لیکن بار بار گھڑی دیکھتا ہے، کہیں عصر کا وقت تو نہیں ہو گیا، کہیں میری نماز تو نہیں چلی گئی، کہیں اذان تو نہیں ہو گئی. یہ ہے دل اٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ہمارا حال کیا ہے؟ ایک طرف امام سلام پھیرتا ہے تو اتنی تیز بھاگنے کی فکر ہوتی ہے کہ کب مسجد سے باہر چلا جاؤں. ایک بزرگ کا مقولہ یاد آتا ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں. مطلب یہ ہے کہ مچھلی کو پانی کے بغیر نہیں چلتا، مومن کو مسجد کے بغیر نہیں چلنا چاہیے، اس کا دل مسجد میں لگنا چاہیے. اور آگے کیا فرمایا؟ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ. پنجرے میں پرندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پھڑپھڑاتا رہتا ہے. جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا تو وہ بہت تیز بھاگ کر نکل کر جاتا ہے. کہ بس منافق کا حال ایسا ہی ہے جو مسجد سے تیز نکلنے کی ٹرائی کرتا ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کہ میرا دل مسجد میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، مجھے نماز کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. اس میں 7 لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جو جب بھی 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. یعنی محبت بھی اللہ کے لیے، جدائی بھی اللہ کے لیے. اگر ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو ان دونوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس میں ایک نوجوان وہ بھی ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. شاب نشأ فی عبادت اللہ. ایسا جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا جوان جس کی جوانی عبادت میں چلی جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یہاں کتنے جوان نظر آتے ہیں، ہماری بستی میں کتنے نوجوان ہیں. غور کرنا چاہیے میری جوانی عبادت میں جا رہی ہے یا لذتوں میں جا رہی ہے، خواہش پرستی میں جا رہی ہے، لوگوں کو پریشان کرنے میں جا رہی ہے. یہ سوچنا چاہیے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عرش کا سایہ ایسے جوان کو بھی ملنے والا ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی ہو. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جوان ہیں تو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں. ایک اور حدیث ہے جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں ایک وہ شخص ہے، ایک وہ بات ہے کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. اغتنم 5 قبل 5.
جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنے کو کہا ہے، تو آپ انداز لگائیں جو بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، بیماریوں میں پھنس جاتا ہے، سجدے نہیں کر پاتا ہے، رکوع نہیں کر پاتا ہے، کرسیوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی نیچے بیٹھتا ہے، کبھی بیچارہ سجدہ نہیں کر پاتا، اس سے پوچھیے وہ کہتا ہے کاش کہ آج میں سجدہ کرتا ہوتا، کاش کہ آج میں زمین پر ماتھا ٹیکتا، لیکن آج مجھے یہ نصیب نہیں۔ ہم کو نصیب ہے تو ہم مسجد میں نہیں آتے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہاں سے پتا چلتا ہے جوانی کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کی جوانی کیسی تھی۔ آپ چند صحابہ کرام کا نام لیں تو آپ کو پتا چلے گا انہوں نے اپنی جوانی کیسی لگائی۔ عوادل اربعہ کو لے لیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کو لے لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کو لے لیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو لے لیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو لے لیں۔ یہ سب جوان صحابہ ہیں اور ایسی فکر میں رہتے تھے کہ سرکار سے جوانی میں یہ عہد کر لیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ بچپن میں کم عمری میں خواب دیکھا تھا، اور خواب میں یہ دیکھا تھا کہ فرشتے انہیں جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور ایک فرشتہ انہیں جہنم سے دور کر رہا ہے۔ خواب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سرکار نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ عبداللہ بہت اچھا ہے، شرط یہ ہے کہ تہجد پڑھتا ہو جائے، کہ تہجد پڑھے گا تو عبداللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عمر کیا ہے؟ 10-12 سال کے ہیں عبداللہ ابن عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعبیر بیان کی تو اس کے بعد سے لے کر وہ 60 سے 70 سال زندہ رہے ہیں، ان کی زندگی میں ایک بھی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ یہ صرف خواب کی تعبیر پر عمل ہے، تو پھر سرکار جو حکم کرتے ہوں گے اس پر صحابہ کیسا عمل کرتے ہوں؟ حضرت مصعب بن عمیر کو اٹھائی، کیسی زندگی گزاری، ایسی زندگی گزاری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جوان تھے اور بہت مال و دولت دی تھی اللہ نے، روزانہ ایک جوڑا کپڑا پہنتے تھے، روزانہ نئے چپل پہنتے تھے۔ جب ایمان لانے کے لیے آئے سرکار نے فرمایا مصعب سب قربان کرنا پڑے گا، کپڑے نئے نہیں ملیں گے۔ کہ اللہ کے رسول قربان ہے، کہ چپل کی تو بہت دور کی بات ہے، سر پر تیل ڈالنے کے لیے بھی نہیں ملے گا، کئی دن تک پتہ نہیں غسل بھی ہوگا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول قربان ہے۔ اور پھر کیا ہوا آپ انداز لگائیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں ایسی قربانی دیتے ہیں کہ جب انتقال ہوتا ہے شہید ہوتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے جب ان کی شہادت ہوئی تو افواہ پھیل گئی تھی کہ سرکار کا انتقال ہو گیا، لوگ پریشان تھے، صحابہ پریشان تھے، لیکن وفات ہوئی تھی مصعب بن عمیر کی، شہید ہوئے تھے۔ اور میرے بھائیوں، جو روزانہ ایک جوڑ کپڑے پہنتا تھا، روزانہ نئے چپل پہنتا تھا، آج جب وفات ہو رہی ہے تو بدن کے اوپر کفن پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ اب چھوٹا سا کپڑا ہے، وہ اوپر ڈالتے ہیں تو نیچے کا کھل جاتا ہے، نیچے ڈالتے ہیں تو اوپر کا کھل جاتا ہے۔ اس خل کے پتے ڈال کر انہیں دفنا دیا گیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں صحابہ کرام کی جوانی کے عالم کی قربانی۔ اس لیے صحابہ کرام میں سے ایک ایک جوان کو اٹھائیے، آپ کو روشن زندگی اور مستقبل بھی ان کا روشن ملے گا۔ اسی لیے تو آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جب سرکار نے اعلان کیا 13 سال کے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھے، کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا 15 سال سے کم والے نہیں آ سکتے۔ رافع بن خدیج ہیں اور ایک صحابی ہیں، وہ ایڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کر صحابہ میں کھڑے ہوتے تھے کہ مجھے بڑا سمجھ لیا جائے تاکہ میں جنگ کے اندر جا سکوں۔ یہ میرے بھائیوں جوانی کا حال تھا۔
اور آج جوانی کا عالم کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ آج ہمارے جوان تباہی اور بربادی پر ہے. کسی بھی جوان کی زندگی اٹھائیں تو کوئی نوجوان آپ کو ایسا ملے گا جو ریلیشن شپ کے اندر مر چکا ہے. ادھر کی لڑکی کے ساتھ افیئر کرتا ہے, اس لڑکی کے ساتھ افیئر کرتا ہے, اور اپنی زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے اندر کتنے زنا میں مبتلا ہے. کسی جوان کی زندگی اٹھائیں تو وہ تمباکو اور گٹکا کھا کھا کر مر چکا ہے. ویمن اس کی زندگی کا جز بن چکا ہے. کسی جوان کی زندگی کو اٹھائے تو آپ کو ملے گا کہ وہ شراب میں چور ہے. دیکھیے, اور سورت کی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ رات کو جب نوجوانوں کو ہم پکڑ کر لاتے ہیں 12 بجے تو زیادہ تر نشے میں چور مسلمان ہوتے ہیں. اسلام نے ہمیں کیا سکھایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی دیکھیے. عرب لوگ شراب کے عادی تھے. سرکار نے جب شراب کے حرام ہونے کا اعلان کیا تھا, ایک صحابی نے, ایک شخص نے اس طریقے سے شراب چھوڑی کہ ان کی زندگی میں کبھی شراب نہیں آئی. لیکن آج کیا حال ہے؟ نشے میں چور ہے. 13 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ, 11 سال کا بچہ چرس اور گانجے بیچتا ہے. آپ غور کیجیے, ابھی آپ کچھ دنوں پہلے کا ایک رپورٹ پڑھیں گے تو وہاں آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا 2 کروڑ کا جو ہے وہ چرس اور گانجا بیچنے والا پکڑا گیا تھا. 2 کروڑ کا. این ڈی ٹیبلٹ, ایم ڈی چاکلیٹ, آئس, اور پتہ نہیں آج کے جوان کن کن چیزوں میں مبتلا ہے. ہمارے دوست یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلے یہ شراب کے اڈے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, اسی نے ہم کو تباہ کر دیا. کیا نہیں معلوم ہم کو یہ یہودی پالیسی ہے, یہ عیسائی پالیسی ہے, یہ دشمنان اسلام کی پالیسی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ دو تاکہ نسلیں ان کی تباہ ہو جائیں. لیکن ہمارے نوجوان اس کو نہیں سمجھ رہے. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ماں باپ کی بے توجہی بھی ہے. ماں باپ توجہ ہی نہیں کرتے. ہم کہتے رہتے ہیں ہمیشہ, جب باپ چپکے سگریٹ پیتا ہے تو بیٹا تو پینے ہی والا ہے سگریٹ. باپ بھی نشے میں چور ہوگا تو بیٹا نشے میں چور ہونے ہی والا ہے. باپ چوری کرے گا تو بیٹا بھی چوری کرے گا. باپ نے 2 3 لڑکیوں کے ساتھ غلط معاملات کیے ہوں گے تو بیٹا اسی راہ پر چلنے والا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. میرے بھائیوں, حالات تو دیکھیے, روزانہ نئے پلاننگ ہوتی ہے, نئی سازشیں ہوتی ہے, اور ہمارا جوان تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑا ہے. روزانہ نئی باتیں آتی ہیں, لیکن ہمارے جوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ سب چیزوں میں چور رہتے ہیں, ایک نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارادہ کیجیے, ہو سکتا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو گٹکا کی عادت ہو, تمباکو کے نشے میں چور ہو, شراب پیتا ہو, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں مبتلا ہو. ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں میں ہو. کتنے ایسے بھی ہوں گے جو بدنظری میں مبتلا ہوں گے, کتنے ایسے بھی ہوں گے جو لالچ میں مبتلا ہوں گے, کتنے پتہ نہیں کون سی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے. ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, اپنے دلوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, آج ہم بگڑ گئے. غور کیجیے, 70 سال پہلے جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی, مولانا ابوالکلام آزاد جوانی میں 13 سے 17 سال کی عمر میں صحافت میں لگ گئے تھے اور رسالہ نکالتے تھے الہلال, اور ایسا رسالہ نکلتا تھا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا شخص دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر اس رسالے کی طرف میں بیٹھتا تھا. اب غور کیجیے, جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی داڑھی کے چند بال بھی نہیں پھوٹے تھے, تب سے وہ لکھتے تھے کیسی جوانی گزاری ہوگی. پیدائش مکے میں ہوئی تھی, یہاں آ کر زندگی گزاری. آپ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھیں, مولانا جعفر صاحب تھانوی کی زندگی پڑھیں. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو مثالی جوان بنائیے, ایسا جوان بنائیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر توبہ کر لیں, آپ کو دیکھ کر کہیں کہ بیٹا تو ایسا ہونا چاہیے, لڑکا تو ایسا ہونا چاہیے, ہمیشہ نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, کوئی گناہ نہیں کرتا, اذان ہوتی ہے گراؤنڈ چھوڑ دیتا ہے,
اذان ہوتی ہے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف چلنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مزاج ہمارا نہیں بنا تو آج 70 سال سے تو پھر بھی ہم سکون سے جی رہے ہیں، آگے کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم بگڑ گئے تو نسلیں بگڑنے والی ہے، نسلیں بگڑ گئی تو ان کے بعد کیا ہوگا، ذرا سوچ کے رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مثالی جوان بنائے، ایسا جوان بنائے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے رسول کو پسند ہو۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوانوں کی جیسے جوان پہلے گزرے تھے، چاہے وہ صحابہ کرام میں ہو، چاہے پھر وہ تابعین میں ہو، چاہے پھر وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، امام غزالی ہو، چاہے امام رازی ہو، چاہے پھر اس کے بعد کے جوان ہو، طارق بن زیاد ہو، صلاح الدین ایوبی ہو، اور پھر ابھی مصر کے اندر جس نے دعوت اللہ کا مسکن بنایا تھا جو ہے حسن بننا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم ایسے جوان بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔